قطرہ قطرانے کی جوڑ کے ایسی نعمت بر جو ہر رضا کو پورا کر دے، وہ ہر نقدی سے اوپر، وہ ہر نقدی سے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے پیارے دوستوں؟ امید ہے آپ لوگوں کے رمضان بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، قطرہ قطرہ نیکی رمضان سیریز کی دوسری کہانی لے کے میں پھر آپ کے سامنے آ گئی۔ مگر کہانی شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری کہانیاں کیسی لگ رہی ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے سارہ کے امی اور ابو۔ مگر یہ کہانی آپ کو میں نہیں سناؤں گی، آج سارہ کے امی ابو کی کہانی سنیں گے سارہ کی زبانی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ میرا نام سارہ ہے اور میں 10 سال کی ہوں۔ سب کہتے ہیں کہ میں بولتی بہت ہوں، بات یہ ہے کہ میں سوچتی بہت ہوں، اس لیے بولتی بھی بہت ہوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ جو میرے ابا ہیں وہی جو ہر ایک کے ہوتے ہیں، کسی کے بابا تو کسی کے ڈیڈی اور کسی کے پپا، یہ سب کتنے پیارے ہیں۔ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں، پھر ہم سب بہن بھائیوں کو اسکول، مدرسہ یا کالج وغیرہ چھوڑ کر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، جہاں وہ شام تک کام کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا بھی ہے کہ اتنا سارا کام وہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ پیارے پیارے ابو اپنے بچوں کے لیے اتنی ساری محنت کرتے ہیں، ان کے اسکول کی فیس جمع کراتے ہیں، ان کو نئی نئی کتابیں، کاپیاں، پینسل، ربر، شارپنر، کلر، اسکول بیگ اور نہ جانے کیا کیا لا کر دیتے ہیں، اور روزانہ سب بچوں کو جیب خرچ کے پیسے بھی دیتے ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں تو ہم کو سیر کے لیے بھی لے جاتے ہیں، اور کبھی کبھار منع کر دیں تو ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ تھکے ہوئے ہوں یا پریشان ہوں یا ان کا کوئی اور کام ہو۔ یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور ہاں، عید کی شاپنگ، نئے نئے کپڑے، نئے جوتے اور کتنی ساری چیزیں دلاتے ہیں، تو کیا ہم ان کا خیال نہیں رکھ سکتے؟ اب آپ کہیں گے کہ بھلا ابو کا خیال کیسے رکھیں؟ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم تھا۔ میں نے دادو سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جب ابا سو رہے ہوں تو ہم شور نہ مچائیں، ہر وقت الٹی سیدھی ضدیں اور فرمائشیں نہ کریں۔ جب آفس سے یا دکان سے یا جہاں بھی وہ جاتے ہیں کام سے واپس آئیں تو ان کو سلام کریں اور پانی پلائیں۔ اگر آپ کی دادو آپ کو اور بھی کوئی طریقہ بتائیں تو آپ اس طرح بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے ہماری امی کی۔ ہماری پیاری پیاری امی، مما، ماما بھی تو ہیں۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ ہر وقت کیا کرتی رہتی ہیں؟ کبھی باورچی خانے میں مزے مزے کے کھانے پکا رہی ہوتی ہیں تو کبھی کسی کو ہوم ورک کرا رہی ہوتی ہیں، کبھی آپ ہی کو سلائی سکھا رہی ہیں تو کبھی خالہ پپو کا کام کرا رہی ہیں، کبھی چھوٹے منو پپو کو سنبھال رہی ہیں تو کبھی خریداری کر کے آتے ہی باورچی خانے میں چلی جاتی ہیں۔ ایسا کیا ہے جو ہر وقت باورچی خانے میں ہی لگی رہتی ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنے بچوں سے بہت پیار ہوتا ہے۔ وہ ان کے لیے مزے مزے کے کھانے بناتی ہیں، کتنی بھی گرمی ہو گرم گرم پراٹھے اور روٹیاں بنا کر دیتی ہیں۔ صبح ہم بھوکے نہ چلے جائیں اس لیے صبح سویرے اٹھ کر ہمارے لیے ناشتہ بنا لیتی ہیں، پھر ابو اور سب گھر والوں کے دوسرے کام بھی کرتی ہیں۔ کتنی غلط بات ہے کہ ہم پھر نخرے کریں کہ ہم کو یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، کچھ اور چاہیے۔ ہم کو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے، ان کی کاموں میں مدد کرنی چاہیے، اور جو ہم پھیلائیں خود ہی سمیٹنا چاہیے تاکہ ہم بھی اچھے بچے بن سکیں۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا میں واقعی زیادہ بولتی ہوں؟ لیکن اگر میں یہ سب آپ کو نہیں بتاتی تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ امی اور ابو اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کے لیے ہی دن رات کام کرتے ہیں؟ تو ہم کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر آپ لوگ اپنے امی ابو کا خیال رکھیں گے نا؟ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ آپ نے سنا کہ سارہ اپنے امی ابو کے لیے کتنی اچھی سوچ رکھتی ہے، تو ہم کو بھی سارہ کی طرح بننا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے والدین کا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کو ضد کر کے پریشان نہیں کرنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، اور جتنا ان کو آرام دے سکے ان کو آرام دینا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے پیارے دوست جو میری یہ کہانی سن رہے ہیں وہ ایسا ہی کریں گے۔
جو میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اسٹوری کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری رمضان سیریز کی یہ اسٹوری کیسی لگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔